پارٹی کے اندر بیرسٹر سیف صاحب ہو گئے، گنڈاپور صاحب ہو گئے، ایک تاثر دیا جا رہا ہے، آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی رابطے میں ہیں۔ یہ بھی کہا، کھوسہ صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کو جیٹ جو ہے وہ فراہم کیا گیا، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی گئی، کروائی گئی ملاقات۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ رہنما واقعی رابطے میں ہیں؟ نہیں، مجھے پہلے یہ بات بتائیں کہ ہمارے مخالفین کو کیا تکلیف ہے کہ ہمارے پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی پارٹی کا خیر کریں۔ سر، آپ کے پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیٹ فراہم کیا گیا تھا۔ میرے علم میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کس کو کیا جیٹ فراہم کیا گیا یا کیا نہیں کیا گیا، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ میں تو علی امین خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگ جو جس طریقے سے آئے ہیں، یہاں پہ گولے ادھر کھائے، ٹیئر گیس کا گولا ادھر لگا، جس کی میں ایف آئی آرز کروں گا ان ساروں پہ انشاءاللہ۔ میڈیکل میں نے اس کا کرایا ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ لی ہے۔ میرے اپنے ملازمین 4 اٹھائے گئے، میری 2 گاڑیاں آج بھی یہ اسلام آباد پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے چوری کی ہوئی ہیں۔ ابھی ستم ظریفی یہ ہے کہ جس ملک میں پولیس والے اور انٹیلیجنس والے لوگوں کے عام شہروں کی گاڑیاں چوری کریں، 1 لاکھ روپے نقدی، چیک بکس، یہ چیزیں ہیں، تو پھر پکے کے ڈاکو میں اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو یہ اس چیز پہ وہ توجہ دیں۔ جو ڈی چوک پر ہوا، آپ اس کا ذمہ دار محسن نقوی صاحب کو سمجھتے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب کو؟ دونوں کو، شہباز شریف اور محسن نقوی دونوں ذمہ دار ہیں۔ شوٹ میری نیشنل اسمبلی میں آپ سپیچ دیکھیں، میں نے سنی تھی۔ آپ نے سنی ہے، میں نے کہا آرڈر کس نے دیا، گولی کس نے چلائی؟ پرائم منسٹر ایگزیکٹو اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وزیر اعظم اور کابینہ میں۔ کابینہ میں سارے لوگ آتے ہیں، چاہے محسن نقوی ہو، چاہے ایکس وائی زیڈ ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، سارے اس کابینہ کا، حکومت کا، فیڈرل گورنمنٹ کے تلے آتے ہیں، اس حصہ ہیں۔ گولی کیوں چلائی؟ تو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ۔ کیا کریں گے سر، ایف آئی آر؟ ہاں بالکل، ہم نے ہمارے لطیف کھوسہ صاحب نے میرے خیال ہے پٹیشن دائر کر لی ہوگی۔ اچھا، کر رہے ہیں یا کر رہی ہوگی۔ لیکن اب امریکہ کے حوالے سے بڑا کہا گیا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوگی، خان صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ رابطے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ہمارا کسی بھی بیرون ملک کے اوپر ہم لوگوں کا انحصار نہیں ہوتا، ہمارا صرف اور صرف انحصار ہے رب العزت پہ ہے یا پاکستان کی عوام پہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح ایک پیغام ہے، ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے۔ ہم لوگ اپنے زور بازو پہ، رب نے جو ایک ہمت دی ہے، ایک الحمدللہ جذبہ دی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم لوگ ہمت کرتے جائیں گے۔ لیکن اب جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے تب تک آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا صاحبہ کا سیاست میں کوئی کردار ہوگا؟ آگے تحریک چلتی ہے تو وہ لیڈ کریں گی 24 نومبر کی طرح؟ بشرا بی صاحبہ کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ ان کا پیغام رسائی کا ہے، وہ کلیئر کٹ ہے، کیونکہ ان کا یا ان کے خان صاحب کے باقی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے باقی رشتہ داروں کا یا وکلاء کا ان کی رسائی ہوتی ہے تو ان کے پیغام آتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلی بار اس سے پچھلی بار جب اڈیالہ جیل میں گیا تھا، دونوں بار مجھے اریسٹ کیا گیا تھا۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے، صاحبزادہ صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، اس دن بھی کیا، پھر تقریباً 3-4 گھنٹوں کے بعد ہمیں رہا کیا گیا۔ پچھلی بار پھر انلیگل ڈیٹینمنٹ انہوں نے کی باقاعدہ، حالانکہ میرے پاس بیل آرڈر موجود تھا، سارا کچھ تھا۔ اور اسلام آباد آپ کا اے ٹی سی راول پنڈی کے جج صاحب نے بڑا سٹرکٹ ایکشن لیا، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح کہ انہوں نے وہ ایکشن لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ انلیگل کنفائنمنٹ جو ہے یہ اس کا وہ کریں گے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ چارج کے لیے میں نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی لکھا۔ سو لہٰذا ہماری تو محدود رسائی ہوتی ہے، وہ خود وہ کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے چینلز اوپن ہیں، وہ وکلاء ہیں یا ان کے اپنے فیملی کے ممبرز ہیں، وہ پیغام رسائی ہمیں کرتے ہیں۔ حال ہی میں جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے تو ان کی اپنی ملاقات بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ پارٹی میں؟ اس دن تو چارجز فریم ہونے تھے نا، تو وہاں پہ تقریباً میرا خیال ہے 175-200 لوگ تھے وہاں پہ کورٹ میں، عدالت میں۔ آپ کو 200 لوگ ہوں تو کیا بات چیت کتنی ہوگی، کیا ہوگی؟ ہم لوگ بھی موجود تھے۔ بات کرنے کا اتنا لمبا چوڑا وہ ٹائم جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے خود بلا کے میرے ساتھ جو بات چیت کی تو کی، اس کے علاوہ ٹائم اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لمبی چوڑی۔ لیکن سر، پی ٹی آئی کے اوپر ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ کرم جو ہے وہ جل رہا ہے، لیکن وہاں پر توجہ نہیں دی جا رہی۔ کرم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جس طرح توجہ دینی چاہیے تھی، سی ایم صاحب کو جانا چاہیے تھا، وہ نہیں گئے یا اب جائیں گے؟ نہیں، سی ایم صاحب میرے سامنے گئے تھے، ان کا کرم کے اوپر بہت گہرا ان کا مطالعہ ہے، ان کی نظر بھی ہے، اور انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے وہاں پہ۔ بدقسمتی کے ساتھ وہاں پہ لسانیت ان کا سیکٹیرین ایشو بنا ہوا ہے وہاں پہ، اور اس پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا حصہ یار ڈال رہے ہیں،
پوری کوشش کر رہے ہیں. فیڈرل حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا ہوش کے ناخن لے, ان چیزوں پہ وہ زیادہ توجہ دے, نہ کہ یہ کہ سنائپر نیٹو کے جو کہ انسداد دہشت گردی جنگ میں ہماری سیکورٹی فورسز کو جو اسلحہ دیا تھا انسداد دہشت گردی کو نپٹنے کے لیے, وہ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کریں. ایمل ولی خان صاحب نے پرائم منسٹر کو ایک درخواست بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب, الوی صاحب, جنرل فیض صاحب اور باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے اس ٹائم اور ان کو واپس لے آئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا, یہ جس میں بیرسٹر سیف صاحب بھی شامل ہیں مذاکرات میں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ ہے اگر وہ واپس آئے ہیں تو؟ دیکھیں جی, ایمل ولی تو ایک خیراتی سیٹ پہ آیا ہے خود, وہ تو اپنی ولیج کاؤنسل بھی نہیں جیت سکا ہے, جو فیکچول پوزیشن ہے. عوامی نیشنل پارٹی اے این پی کی تو یہ پوزیشن ہے. نمبر ایک, خیرات پہ آیا نا کسی کی سیٹ لے کے, اچھا نمبر ایک. نمبر دو, جہاں تک وہ بات کرتا ہے تو پھر سر پرائم منسٹر تو خان صاحب تھے. نہیں تو ایمل ولی جو ہے وہ پھر ان سے پہلے وہاں سے پوچھے نا. پورا ایک انپوٹ ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, اور میجر انپوٹ ہوتا ہے جہاں پہ بارڈرز کا ایشو ہوتا ہے, پہلے ان سے پوچھے پھر بعد میں بات کریں گے. نہیں لیکن خان صاحب کی وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو مذاکرات نہیں ہوئے ہوں گے نا؟ نہیں, اب پر یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی نیشنل اسمبلی کے اندر, وہاں پہ میں بھی موجود تھا, مختلف اپوزیشن کی پارٹیز اس وقت کی جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ بھی موجود تھے. تو ایمل ولی پھر ان سے پوچھے. آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ غلط تھا اگر واپس آئے ہیں تو؟ نہیں, پہلے ان سے پوچھے نا, پہلے یا اس کو, یا سوال وہ کر رہا ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر بات کر رہا ہے, تو پہلے وہاں سے پوچھے, آغاز ادھر سے کرے پھر یہاں پہ.